یہ اس زمانے کی بات ہے جب دین اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی روشنی ہر طرف پھیلانے میں اپنے اخلاق حسنہ سے بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ انہی دنوں میں پیغمبر آخر نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے دل کو اسلام کی روشنی سے منور فرما دے۔ اور پھر وقت آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور جناب فاروق اعظم کے اسلام قبول کر لینے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی۔ آپ انتہائی جرری اور بہادر تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہمارا دین حق پر ہے اور مشرکین باطل پر ہے تو پھر ہم اپنے دین کو پوشیدہ کیوں رکھیں اور یوں چھپ کر عبادات کیوں کریں؟ رب کعبہ کی قسم، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات علانیہ طور پر کریں گے۔ مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے اٹھے اور خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور کفار کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے کہا کہ اے لوگو، جو شخص مجھے جانتا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اے اہل قریش، دین اسلام قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے میں تیزی دکھاؤ، ورنہ میں اس تلوار کے ساتھ تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا اور ایک بھی کافر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب کفار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز سنی تو انہوں نے خاموش رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ ان میں سے ایک نے جرأت کر کے پوچھا کہ اے عمر، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے۔ یہ سن کر کفار بہت مایوس ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ کیا معاملہ درپیش ہو گیا۔ حضرت عمر نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ آپ کعبے کے گرد طواف فرما رہے تھے اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرتے جاتے تھے۔ کفار یہ دیکھ کر بہت آگ بگولا ہوئے اور آخر انہوں نے ہمت کر کے سب نے مل کر آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر آپ کی ان سب کی طرف متوجہ ہوئے اور کفار نے راہ فرار اختیار کی۔ حضرت عمر نے ان میں سے ایک بڑے کافر کو گرفت میں لے کر اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ اس نے اس قدر واویلا اور چیخو پکار کی کہ کوئی کافر آگے بڑھنے کی جرأت نہ کر سکا۔ وہ فریاد کر رہا تھا کہ اے لوگوں، میری مدد کرو، عمر مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ بڑی مشکل سے اس شخص کو حضرت عمر نے چھوڑ دیا۔ سب مشرکین بھاگ گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں عبادت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مجلس ایسی نہیں رہی جس میں میں نے دین حق کا اعلان نہ کر دیا ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور کعبے کی طرف روانگی فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق دائیں جانب، حضرت حمزہ بائیں جانب، حضرت علی سامنے، حضرت علی کے آگے حضرت عمر چل رہے تھے۔ تمام کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں اور سب مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھے چل رہے تھے۔ جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز عطا فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق ظہر کی نماز عطا فرمائی۔ حضرت صہیب بن سنان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے دکھ دینے والوں سے ہم بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، دین اسلام نے ترقی کی منزلیں طے کیں اور پھر کبھی مسلمانوں کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔